قرآن کریم کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان میں سے اگرچہ بعض فضائل کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے سے ہے، لیکن زیادہ تر احادیث جو فضائل قرآن کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان کا تعلق قرآن کریم پر عمل کرنے سے ہے۔ الفاظ کو پڑھنے کے تعلق سے جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جو شخص پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے الفاظ کو پڑھے گا، اگرچہ وہ اس کے معانی کو نہ سمجھتا ہو تو ایک حرف کی تلاوت پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام دوسرا الگ حرف ہے جس پر 10 نیکیاں الگ سے ملتی ہیں، اور میم الگ حرف ہے جس پر 10 نیکیاں مزید ملتی ہیں۔ تو اس طرح جو آدمی الف لام میم کہے گا قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے، تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، تو جو آدمی شروع سے آخر تک قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کے الفاظ کو پڑھے گا، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے نامہ اعمال میں قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو اس فضیلت کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے سے ہے۔ لیکن جو متعدد فضائل قرآن کریم کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، مثلا ایک فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، ایک تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا جس کے اندر اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ اگر سورج زمین پر اتر آئے اور لوگوں کے گھروں میں آ جائے تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہوگی اس سے زیادہ تیز روشنی ہوگی اس تاج کی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے یاد کیا تو قیامت کے دن اس کے 10 ایسے اہل خانہ کے بارے میں کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دیں گے کہ وہ ان کو جنت میں لے کر چلا جائے۔ یہ 2 مشہور فضیلتیں ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ فضائل اس صورت میں بندے کو حاصل ہوں گے جبکہ اس نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو احکام بیان فرمائے ہیں، جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان کے مطابق اس نے عمل بھی کیا ہو۔ عمل بھی اگر اس کی زندگی میں ہے تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اگر عمل اس آدمی کی زندگی میں ہے، اس حافظ کی زندگی میں ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے، تو پھر 10 اس کے اہل خانہ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو قرآن کریم پڑھا دیا، ناظرہ پڑھا دیا یا اس کو حفظ کرا دیا، اب وہ اس فضیلت کا حامل ہو گیا، اب وہ اس فضیلت کا مستحق ہو گیا۔ گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اب تو 10 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس پر نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ لیکن یہ جو فضائل ہیں یہ اسی صورت میں اس قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو حاصل ہوں گے جبکہ اس نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل بھی کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکام دیے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں اس کی کیا وضاحت فرمائی ہے اور اس کی کیا تشریح فرمائی ہے، یہ بات جب ہی معلوم ہو سکتی ہے جبکہ یہ پڑھنے والا، قرآن کریم کا پڑھنے والا اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ عربی زبان کو سمجھ سکے اور عربی زبان کو سمجھ کر اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں اتار سکے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ فضائل عالم حافظ کے لیے ہیں، یعنی یہ فضائل محض حافظ کے لیے نہیں ہیں، محض ناظر خان کے لیے نہیں ہیں، یہ فضائل اس کے لیے ہیں کہ جس نے ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ، قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ، اس کے بعد درس نظامی پڑھا اور درس نظامی پڑھ کر اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے، اور قرآن کریم ہی کا بیان اور تشریح ہے اللہ کے رسول کی احادیث، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ سکے۔ میں اس سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانے پر اکتفا نہ کریں، آپ صرف اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس سے آگے ان کو مولوی بنانے کی بھی کوشش کریں، ان کو عالم بنانے کی بھی کوشش کریں، تاکہ عالم بن کر وہ جان سکیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ محض الفاظ کو پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کریم میں اللہ نے بندوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو پہلی بات تو مجھے عرض کرنی تھی کہ قرآن کریم کے فضائل بے شمار ہیں اور وہ اپنی جگہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، لیکن یہ فضائل جبھی حاصل ہوں گے جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر ہمارا عمل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی برکت سے مقام بلند حاصل ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مقام قرآن کریم کی برکت سے حاصل ہوا، اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، مقام بلند حاصل ہوا، بڑے فضائل اور مناقب حاصل ہوئے قرآن کریم کی وجہ سے۔ لیکن کیا صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کی وجہ سے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی کو پڑھتے تھے؟ کیا عمر فاروق صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی کی صرف تلاوت کرتے تھے؟ اور کیا عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ قرآن کریم کے الفاظ کو بھی پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھنے سے نجات اور کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی اور نجات جبھی بندے کو حاصل ہوگی جبکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی عمل کرے گا۔ اب ایک آدمی حافظ ہے، قرآن کریم پورا اس کے سینے میں محفوظ ہے، محنت اس نے کی ہے، یہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اور وہ صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کو روک لیتا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی ایام حج میں طاقت رکھتے ہیں ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور اس کو اتنی استطاعت حاصل ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کرتا۔ آپ بتائیں صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی گرفت نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، حج کو ترک کرنے کی وجہ سے اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، بڑی نیکیاں ایسے بندے کو حاصل ہوتی ہیں
لیکن پوری فضیلت، پورا فائدہ، پورا نفع قرآن کو پڑھنے سے جبھی حاصل ہوگا جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم سمجھتے بھی ہوں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اس لیے آپ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیے، یہ تہیہ کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل سکے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، تاکہ ہمارا بچہ بھی ان پر عمل کر سکے اور اس کی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مسلمان بھی، دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری بات مجھے شب برات کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ میں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے اس کا تعلق بھی شب برات سے ہے۔ رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے جس کو شعبان المعظم کہتے ہیں، شعبان، یہ مہینہ بھی شعبان چل رہا ہے۔ یہ عربی مہینے ہیں، اسلامی مہینے ہیں، اسلامی احکام کا دار و مدار انہی عربی مہینوں پر ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے انہی عربی مہینوں کے اعتبار سے، انہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ عید ہم مناتے ہیں انہی کے اعتبار سے، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں انہی کے اعتبار سے۔ شب برات آتی ہے تو اس میں بھی انہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ عربی مہینوں کو، اسلامی مہینوں کو جاننا اور ان کی تاریخ کو جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ مسلمان اسلامی مہینوں کی تاریخوں کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اب کون سا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے، تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی کسی آبادی کا کوئی بھی مسلمان، کسی بستی کا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اسلامی مہینے کی اب تاریخ کیا ہے اور اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہے، تو سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ جیسا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند آدمی جنازے کی نماز پڑھ لیں تو پوری بستی والوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے اور جنازے کی نماز پڑھے بغیر کسی مردے کو دفن کر دیں تو پوری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اسلامی مہینوں کو جاننا بھی فرض کفایہ ہے۔ یہ شعبان رمضان سے پہلے آتا ہے تو شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات یہ شب برات کہلاتی ہے۔ کل کو شعبان کی 15 تاریخ ہے اور یہ رات جو چل رہی ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہی شب برات ہے۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فضیلت بخشی۔ مثلا جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے دیگر دنوں پر، ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے دیگر مہینوں پر۔ اسی طرح راتوں میں اگر دیکھا جائے تو شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اور شب برات جو آج ہے اس کو فضیلت حاصل ہے دوسری راتوں پر۔ تو آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، آج کی رات کوئی عام سی رات نہیں ہے، نہیں، آج کی رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا اور صبح آپ نے کچھ بیانات میں سنا بھی ہوگا کہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ بہت مختصر طور پر میں اس کے فضائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آئے، آدھے شعبان کی رات آئے، فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، فإن اللہ تعالیٰ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له وَأَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَ وَأَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيَ وَأَلَا كَذَا وَأَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس رات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول کیسا ہوتا ہے؟ نزول کے معنی اصل اترنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نزول کیسا ہوتا ہے ہم بندے نہیں جانتے۔ ہاں اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارا نزول ہوتا ہے، جس طرح ہم اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اللہ کا نزول اس طرح کا نہیں ہوتا۔ لیکن کس طرح کا ہوتا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس رات کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ 7 آسمان ہیں، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے مخاطب ہو کر، بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہو، جس نے میری نافرمانی کی ہو، جس نے میرے احکام کو توڑا ہو، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہو اور میرے قرآنی تعلیمات کو پامال کیا ہو؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہو، جو اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہو اور اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہتا ہو؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ آئے اور وہ آج اس رات میں، اس مبارک رات میں وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، باقی جو اور راتیں آتی ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی، لیکن آج کی رات میں یہ سلسلہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، حالانکہ مغفرت کی ضرورت ہمیں ہے، گناہوں کی معافی کی ضرورت ہم بندوں کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندے معافی مانگیں گے تو اس کا فائدہ بندوں کو پہنچے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر دنیا کے تمام انسان نافرمان بن جائیں اور گناہ کرنے لگیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ خود متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ کوئی گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، کوئی گناہوں سے مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے، تو آج اس کے پاس اچھا وقت ہے، آج اس کے لیے شاندار موقع ہے کہ وہ آئے اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرے۔ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اپنے نافرمانیوں سے وہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا اور اس کو گناہوں کو پاک صاف کر دوں گا۔ یہ پہلی فضیلت۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو تنگ دستی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے اور اسے روزی کی ضرورت ہے، اسے رزق کی ضرورت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ آئے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق دوں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، رزق مانگو، میں رزق دوں گا، تو اگر کوئی بندہ مانگے گا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کو، روزی کو، مال کو، پیسے کو، تو کیا اللہ اس کو نہیں دیں گے؟ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارے اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یہ 100% برحق ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ذرہ برابر بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ہمارے بھائی پریشان ہوتے ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، اور وہ بہت سے ہمارے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کسی کے پاس دعا کرانے کے لیے جانے کی تجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے تجھے ایک مبارک رات دے دی ہے، بابرکت رات دے دی ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات دے دی ہے، تو اس رات میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا اور مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے رزق دوں گا، مجھ سے روزی مانگ، میں تجھے روزی دوں گا، میں تیری غربت کو دور کر دوں گا، تیرے فقر کو دور کر دوں گا، تیری تنگدستی کو دور کر دوں گا، تجھے پیسے کی ضرورت ہے تجھے پیسہ دوں گا، تجھے مال کی ضرورت ہے تجھے مال دوں گا، تجھے مکان کی ضرورت ہے اس کے لیے اسباب پیدا کروں گا، تجھے کپڑے کی ضرورت ہے تیرے لیے کپڑے کا انتظام کروں گا، تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر پکار کر فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ بھی کہتے ہیں
अला मुब्तलन फआफिया, क्या कोई बंदा ऐसा है जो किसी मुसीबत में मुब्तला हो, जो किसी बीमारी में मुब्तला हो, किसी हादसे का शिकार हो, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो, और उस परेशानी से, उस हादसे से और उस बीमारी से और उस हालत से निजात चाहता हो, उससे निकलना चाहता हो, अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा मुसीबत ज़दा है, कोई ऐसा मुब्तला शख्स है, तो वो मेरे सामने हाथ फैलाए, मैं उसको आफियत दूंगा, उस मुसीबत को दूर कर दूंगा, उसकी परेशानी को दूर कर दूंगा। बीमार है तो उसको शिफा दे दूंगा, और उसके सामने कोई हादसा आया है तो उस हादसे से उसको नजात दे दूंगा। आज तकरीबन हर आदमी परेशान है, कोई किसी बीमारी की वजह से परेशान, कोई मुकद्दमाबाजी की वजह से परेशान, कोई कर्ज की वजह से परेशान, कोई औलाद की तरफ से परेशान, कोई किसी एतबार से परेशान, कोई किसी एतबार से परेशान। जिससे भी सुने हर एक आदमी अपनी परेशानी बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है, कोई परेशान है, कोई किसी हादसे का शिकार है, किसी बीमारी का शिकार है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, औलाद की तरफ से परेशान है, तो वो मेरे सामने हाथ फैलाए। इस मुबारक रात में मैं उसकी औलाद को उसका फर्माबरदार कर दूंगा। वो मेरे सामने हाथ फैलाए, मैं उसको बीमारी से शिफा दे दूंगा। वो मेरे सामने हाथ फैलाए और मुझसे मांगे, मैं उसके कर्ज को अदा करके उसकी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा। और फरमाते हैं क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है, मुख्तलिफ बंदों की जो ज़रूरियात हैं उनका जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। और ये सिलसिला 1-2 मिनट के लिए नहीं होता, घंटे 2 घंटे के लिए नहीं होता, बल्कि इस रात का सूरज जैसे गुरूब होता है तो सूरज गुरूब होते ही ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शुरू हो जाता है और बराबर सुबह सादिक तक चलता रहता है। सुबह सादिक जिस वक्त फजर की अज़ान होती है तो पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मुनादी पुकार पुकार कर कहता रहता है। कितने बदनसीब हैं वो बंदे कि जो इस मुबारक रात में पढ़कर सो जाएं और इस मुबारक रात में भी अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब न करें, और इस मुबारक रात में जिस मुसीबत का वो शिकार है उससे निजात हासिल करने के लिए दुआ न करें, तंगी का, रोज़ी की तंगी का शिकार है, अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ न मांगे, किसी और परेशानी के अंदर मुब्तला हैं और अल्लाह से दुआ न करें। बड़े बदनसीब हैं ऐसे बंदे। ये रात मुबारक रात है, बड़ी अहमियत की हामिद रात है। इस रात में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, अपने लिए रोज़ी मांगनी चाहिए और मुसीबतों से छुटकारे की दुआ करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि गुनाह 2 तरह के होते हैं। एक तो छोटे गुनाह हैं, जो बंदा कोई नेक अमल करता है तो उससे वो माफ़ हो जाते हैं। बंदा वज़ू करता है तो उससे माफ़ हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ता है उससे माफ़ हो जाते हैं, रमज़ान का रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्बीहात पढ़ता है, वो माफ़ हो जाते हैं। दूसरे गुनाह बड़े गुनाह हैं, बड़े गुनाह जैसे कि चोरी करना, किसी को सताना, तकलीफ़ पहुँचाना, किसी को गाली देना, किसी का हक़ मार लेना, ज़िना करना, गैर महरम को देखना, अपना पायजामा लुंगी टखनों से नीचे लटकाना। ये बहुत सी लंबी फहरिस्त है बड़े गुनाहों की। फिर बड़े गुनाह भी 2 तरह के हैं। एक बड़े गुनाह तो वो हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से है, और दूसरे बड़े गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक़ बंदों के हुकूक से है। अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से जो मुताल्लिक़ हैं, मसलन नमाज छोड़ दी, ये गुनाह है, बड़ा गुनाह है, और इसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से है। माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, झूठ बोल दिया, ये ऐसे गुनाह हैं जो बड़े गुनाह हैं और इनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से है। कुछ बड़े गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ बंदे के हक़ से है। मसलन हमने किसी के पैसे मार लिए, हमने कर्जा लिया था और उसके बाद हम मुँह कर गए, अदा नहीं किया था कर्जा, और ये कहने लगे कि हमने तो अदा कर दिया था और हमें मालूम भी है कि अदा नहीं किया है, और हम ये कह कर के बरी हो रहे हैं कि नहीं हमने तो अदा कर दिया था। या किसी ने कोई अमानत हमारे पास रखी थी और उस अमानत को हमने हड़प लिया और उस पर कब्जा कर लिया, और उस जिस आदमी की वो अमानत थी उसे वो अदा नहीं की। या काश्तकार है, खेती करता है, खेत की ज़मीन है, अपने पड़ोसी की डोल काट कर उसकी ज़मीन अपनी ज़मीन में शामिल कर रहा है,
या रास्ते के पास, सड़क के पास खेत है और वो सड़क को काट काट करके उसकी ज़मीन अपनी ज़मीन में शामिल कर रहा है या किसी की गीबत कर रहा है, ये ऐसे बड़े गुनाह हैं जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक से है। अब दोनों के बारे में एक ज़ाब्ता शरीयत का आप सुनिए। जो गुनाह, बड़े गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से है, उनके बारे में अल्लाह का निज़ाम ये है, अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अगर बंदा उन गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, चाहे वो गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो। लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक बंदों के हक़ से है, ये गुनाह ऐसे हैं कि तौबा रात दिन करते रहें, दिन में 70 बार नहीं 1000 बार तौबा करें, लेकिन जिसका वो हक है उसका वो हक अदा ना करें तो ये गुनाह माफ नहीं होगा। जिसकी ज़मीन हमने दबाई है, जब तक वापस नहीं कर देंगे, रात दिन हम तौबा तौबा करते रहें, ये गुनाह ख़त्म नहीं होगा। जिसका हक हमने मारा है, जब तक उसका हक अदा नहीं कर देंगे या उसे माफ़ नहीं करा देंगे, तो इस मुबारक रात में भी अगर हम तौबा करेंगे तब भी वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। अगर इसी हालत में दुनिया से चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को तो अपने फजल से बख्श देते हैं, बख्श सकते हैं, माफ़ फरमा सकते हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक़ से है। लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक से है, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि जो अस्हाब हुकूक हैं, जो वहाँ सब इकट्ठे होंगे, उन सब से कहा जाएगा अगर वो माफ़ कर दे तो ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और अगर उन्होंने माफ़ न किया तो फिर ऐसी सूरत में पकड़ होगी और जहन्नम में जाना पड़ेगा। चाहे 5 वक्त नमाजों का पाबंद हो, रमज़ान के रोज़े भी रखता हो, रात दिन तस्बीह घुमाता रहता हो, तस्बीह पढ़ता रहता हो, कुरान करीम की तिलावत हर वक्त ज़बान पर रहती हो, लेकिन दूसरों का हक मार रखा है, दूसरों के हक पर कब्जा कर रखा है, तो ये तिलावत भी काम नहीं आएगी, ये नमाजें भी काम नहीं आएगी। उस गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए पहले जहन्नम में जाना पड़ेगा। हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमने जो अल्लाह की नाफरमानी की है, हमने जो गुनाह किए हैं, वो गुनाह किस तरह के हैं। जो गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक़ से है, उनसे आज ही तौबा कर लें, सारे माफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक बंदों के हुकूक से है, वो तौबा करने से माफ़ नहीं होंगे। कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए, हिम्मत कीजिए कि हम जिनका वो हक़ है उनके पास जाएंगे और उनका हक़ अदा करने की कोशिश करेंगे। अदा करने की सकत नहीं है, ताकत नहीं है तो माफ़ कराएंगे। तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का एहतिमाम हमें करना चाहिए। ये पहली बात हमें अहादीस से मालूम होती है। कोई इबादत मखसूस नहीं है। आप नमाज पढ़ें, ये भी इबादत है। आप कुरान करीम की तिलावत करें, यह भी इबादत है। आप तस्बीहात पढ़ें, यह भी इबादत है। जो भी इबादत आप कर सकते हो वो इबादत करें। कोई मखसूस इबादत किसी हदीस से साबित नहीं है कि इतनी 1000 रकातें पढ़ेंगे तब इस रात का हक अदा होगा, ऐसा नहीं। हमारे बहुत से भाई ये समझते हैं कि शब बरात में जाग लेना ही इबादत है। चुनाचे वो मोटरसाइकिलों पर इधर से उधर घूमते हैं और रात को जागते हैं, कहीं चाय हो रही है, कहीं नाश्ता चल रहा है, इबादत में लगे हुए नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखो कि इस रात में सिर्फ जागना इबादत नहीं है, बल्कि इस रात में जो आप नेक अमल करेंगे वो इबादत कहलाएगी। जो आप नमाज पढ़ेंगे वो इबादत होगी, जो आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे वो इबादत होगी, और जो आप तस्बीहात पढ़ेंगे वो इबादत होगी। तो पहला अमल जो हदीस से साबित होता है इस सिलसिले में वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस रात में कसरत से इबादत का एहतिमाम करना चाहिए और अपने हर तरह के गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और अपने तमाम गुनाहों को माफ़ कराने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी कोई ज़रूरत है उस ज़रूरत को अल्लाह से मांगना चाहिए ताकि आपकी वो ज़रूरत पूरी हो सके। बड़े